السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں، مال کی محبت میں پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ اس کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر کچھ یوں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے عورتوں اور بچوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور نشان زدہ گھوڑوں، کھیتیوں کو، چوپاؤں کو، جانوروں کو، ان کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیا کا ایک ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دنیا کی محبت اور دنیا کی تگ و دو، دنیا کے پیچھے محنت، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اس مال و متاع کی حقیقت کو دوسری جگہ پہ سورۃ انفال میں بھی فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ کائنات کے لوگوں اس بات کو بھی جان لو کہ اولاد اور مال یہ فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ کہیں اس آزمائش کے میں تم ناکام نہ ہو جانا، کہیں تم اس آزمائش کے اندر آ کے اپنے آپ کو تباہ نہ کر لینا، پروردگار کو کہیں بھول نہ جانا۔ اور یہی ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا متنبہ کیا ہے کہ انسان کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ مال میں ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت اولاد میں ہوتی ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے، اولاد کی خوشنودی کے لیے، اولاد کی رضامندی کے لیے انسان بڑے بڑے برے کام کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی ناراضگی والے کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور کہہ بھی دیا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، سمجھنے کے لیے تو یہ کافی ہے۔ میرا پیغام ہے کہ میرے سمیت آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ تیسری جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی چیز سے اور دنیا کی حقیقت سے اور دنیا کے لوگوں کے رویے سے جو متنبہ کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، تمہارے آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، دنیا کی ایک زینت ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہے، کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مال میں آگے بڑھ جاؤں، اپنی اولاد میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی اسی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اس کی مثال تو ایک اس بارش کی طرح ہے کہ جو کسی کھیتی پہ برستی ہے تو وہ کسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کھیتی کو دیکھ کے، اس پیداوار کو دیکھ کے، وہ زرد ہو جاتی ہے، بالکل پک جاتی ہے، انسان اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، لیکن ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ کھیتی ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کے پیچھے محنت، دنیا کے پیچھے کوشش، یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر سخت عذاب ہے جو دنیا میں اس دنیا کے پیچھے لگ گیا، مال اور اولاد کی بڑھوتری کے پیچھے لگ گیا، اس کو بڑھانے کے پیچھے لگ گیا، کمپٹیشن میں پڑ گیا اور اس میں آ کے اپنے پروردگار کو بھول دیا، ان کے لیے آخرت میں عذاب بھی ہے۔ اور جو اس میں نہ پڑا یا اسے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے بعد اس نے
اپنے پروردگار سے معافی مانگ لی ہو تو اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ ایک آزمائش ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، بس اتنی دنیا حاصل کرنا، اتنی محنت کرنا جو تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اس کا اصل مقصد بھی یہ ہو کہ میں دنیا اس لیے حاصل کر رہا ہوں، میں دنیا کا ساز و سامان اس لیے حاصل کر رہا ہوں، اپنی جسمانی غذا کے لیے حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ میں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔